السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بوسیدہ قرآن پاک اور دیگر مقدس اوراق کو جلا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے۔ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متعین اس مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ بوسیدہ قرآن پاک اور دیگر مقدس اوراق کو جلانا جائز ہے یا اس کو دفن کرنا جائز ہے یا پانی میں بہا دینا جائز ہے، اور اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے جو اوپر سوال سنا کہ بوسیدہ قرآن پاک جو پھٹ جائے یا اس کے اوراق بوسیدہ ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اس کو جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا کنویں وغیرہ میں ڈال دیا جائے یا پھر زمین پر دفن کر دیا جائے؟ آج کل مسجدوں میں یا گھروں میں جو قرآن پاک کے اوراق پھٹ جاتے ہیں یا جو قرآن پاک جو پڑھنے کے قابل نہیں یعنی کہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ان کے اوراق کمزور ہو جاتے ہیں، تو لوگ ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں یا پھر ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، یا لوگ گھر سے لا کر کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور پھر مسجد میں اس کی بے حرمتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس کا صحیح جواب ملاحظہ فرمائیے۔ الجواب، جو قرآن پاک اور کتب کے وہ حصے جن پر کوئی آیت لکھی ہو، قابل استعمال نہ رہے ہو، ان کو جلانا شرعاً جائز نہیں۔ اسی طرح اس کا کاغذ اور کتب کے وہ حصے جس پر احادیث اللہ رسول یا ملائکہ کی اسما ہو اور قابل استعمال نہ رہے ہو تو اس اوراق کو بھی جلانے کی اجازت نہیں، بلکہ ایسے محاسفت اور اوراق کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو کسی پاک کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر زمین پر دفن کر دیا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان پر بلا حائل مٹی نہ پڑے، بطور کہ ان اوراق سے جدا چھت کی طرح کوئی سل وغیرہ رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جائے، اور اگر کوئی ایسی جگہ موجود نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے دفن نہ کر سکتے ہو تو کثیر پاک پانی میں کوئی وزنی پتھر وغیرہ باندھ کر اس کو اس طرح ٹھنڈا کر دیا جائے کہ یہ اوراق پانی کے تہہ میں چلے جائے، وہیں پر گل جائے، لیکن پانی کے سطح پر ظاہر ہو کر کناروں پر نہ آئے جہاں ان کی بے ادبی ہو۔ ان کے علاوہ اور جو بھی متبرک اور مقدس کاغذات پر لکھی ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت، کاغذات و اخبارات وغیرہ ہو، جن سے آیت قرآنیہ، حدیث مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام کے اسما یا ملائکہ کی اسما کو محو کر دیا جائے تو ان کو جلانا جائز ہے۔ در مختار میں بھی ہے، اور کتاب جو قابل انتباہ نہ رہے، بوسیدہ ہو جائے، ان سے اللہ تبارک و تعالی، ملائکہ اور ان کے رسولوں کے نام مٹا دیا جائے اور باقی کو جلا دیا جائے، اور ان میں بھی کوئی حرج نہیں کہ انہیں اسی حالت میں جاری پانی میں بہا دیا جائے یا دفن کیا جائے، اور دفن کرنا زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو انتقال کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کو دفن کر دیا جائے۔ اور بھی ایک حوالہ اور بھی ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ان مقدس اوراق کو دفن کرنا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام کو انتقال کے بعد دفن کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح سے تمام کتابوں کا حکم ہے جب وہ بوسیدہ ہو جائے اور ان سے نفع حاصل نہ کیا جا سکے، یعنی ان کتابوں کو دفن کرنے میں ان کے تعظیم میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ افضل لوگوں کو بھی دفن ہی کیا جاتا ہے، اور ذخیرہ میں یہ ہے کہ محاسف جب قابل استعمال نہ رہے اور ان سے پڑھنا معتزل ہو جائے تو ان کو آگ سے نہ جلایا جائے۔ اسی طرح کے امام محمد نے ارشاد فرمایا کہ اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، اس کو دفن کرنا مکروہ نہیں ہے،
مکروہ نہیں ہے، البتہ مناسب یہ ہے کہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا جائے اور اس کے لیے لحد یعنی قبر بنائی جائے، جس طرح سے آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ایک لحد بنایا جائے اور کچھ کاغذ کچھ کپڑے وغیرہ نیچے بچھا دیا، جیسے ہم نے ابھی جانماز وغیرہ بچھا دیے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ اگر ان کے لیے سیدھی قبر بنائی گئی اور اس میں دفن کیا گیا تو اس پر مٹی ڈالنے کی طرف بھی محتاط ہوگی، اور اس سے ایک قسم کے تحقیق اللہ یہ کہ ان کے اوپر چھت بنا دی جائے، اور اگر چاہے تو اس کو پانی سے دھوئے یا اس کو کسی ایسی پاک جگہ پر رکھ دے جہاں بے وضو بے غسل کا ہاتھ نہ لگے، گرد و غبار اور گندگی نہ پہنچے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے تعظیم کی وجہ سے ہے۔ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 696 میں ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علماء کی مختلف فقہ اور فتوا پر ہے کہ جائز نہیں کہ قابل فی الفتویٰ عالمگیری اور وغیرہ وغیرہ میں بھی یہ سارے بات لکھی ہوئی ہے۔ جب مسیب پر نہ آنا بوسیدہ ہو جائے اور وہ پڑھے جانے کی لائق نہ رہے تو بھی اسے آگ میں نہ جلایا جائے۔ چنانچہ امام محمد شیبانی نے سیر کبیر میں اسی طرح ارشاد فرمایا کہ لہذا اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ کتاب الذخیر میں ہے کہ اس طرح مذکور کریں، اور فتوی عالمگیری میں ہے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے، یعنی کہ قرآن پاک یا پارے یا قرآن آیت جس کاغذ وغیرہ میں لکھا ہو اگر وہ بوسیدہ ہو جائے تو اسے نہ پڑھا جا سکے، اور یہ اندیشہ ہو کہ کہیں گر کر بکھر جائے گا اور بے ادبی ہونے لگے گی تو اسے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ دفن کر دیا جائے، اور اسے دفن کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت یعنی کسی ایسی جگہ رکھ دینے کے جہاں اس پر گندگی پڑے اور آلودہ ہو جائے اور لا علمی میں پاؤں کے نیچے روندا جانے لگے۔ نیز اس کی تدفین کے لیے صندوق کی قبر کی بجائے بغلی قبر بنائی جائے، اس لیے کہ اگر صندوق نما قبر بنائی گئی تو دفن کرنے کے لیے اس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ عمل بھی ایک لحاظ سے بے ادبی والا ہے۔ ہاں اگر مسیح شریف کو قبر میں رکھ کر اوپر چھت بنا دی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے اور نہ اس تک مٹی پہنچے تو بھی اچھی طرح تدبیر ہے کہ اس تک مٹی نہ پہنچے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اور واقع ہوا کہ کما فی حدیث البخاری مرض کے لیے رفعل کا اسی طریقہ ہے کہ صورت دفن میں ان لوگوں سے جنہوں نے مصحف یعنی کہ قرآن پاک کی اور حدیث مبارکہ کے ترتیب خلاف واقع پر اصرار تھا، تو بخلا یہاں تک محفوظ ہوا کہ مصحف بے ادبی اور ضائع ہو جانے سے، اور یہ امر طریقہ دفن میں کہ در مختار علماء میں کہ احسن العلماء اور کئی سارے ایسے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو اسی طریقہ سے بتایا ہے۔ اور فتوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 338 اور 340 تک ہے۔ وقار الفتویٰ میں قرآن پاک کے بوسیدہ اور پرانے اوراق اور اخبارات جن پر قرآن آیت اور حدیث مبارکہ وغیرہ لکھی ہوئی ہو تو ان کو جمع کرنا، ان کے بعد ایک مقام پر دفن کر دینا یا کھلے پانی جیسے سمندر یا دریا وغیرہ میں پتھر باندھ کر ڈال دینا سب سے زیادہ مناسب ہے۔ وقار الفتویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100۔ سید اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ادبن و عجلن جہاں تک مکمل ممکن ہو بہتر ہے کہ فتح القدیر میں ہے کل ما کان فی الادب و الی جلال کان حسنا، اور ہر وہ کام جو ادب و احترام میں داخل ہو وہ اچھا ہے بلکہ برا نہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 405 میں بھی اسی طرح سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے۔
ہے۔ تو حضرات محترم، آپ نے جو جواب سنا تو اس میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے مسجدوں میں یا مدرسوں میں یا گھروں میں جو قرآن پاک بے ادبی کی طرح ہم رکھ دیتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ہم رکھ کر کے اس کو چلے جاتے ہیں، اور پھر بچے یا کوئی اور انجان شخص آ کر کے جس کو پتہ نہیں کہ یہاں کیا رکھا ہوا ہے، پھر وہ نیچے گر جاتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے، قرآن پاک کے توہین ہے۔ اور پھر اتنے بوشیدہ قرآن شریف ہو جاتے ہیں، ان کے اوراق اتنے پھٹ جاتے ہیں کہ وہ پھر گرنے لگتے ہیں، ان کے اوراق اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ گر کر کے کبھی پاؤں کے نیچے روندنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بے ادبی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ جس کسی نے بھی قرآن پاک بے ادبی کیا تو اس کے بارے میں آپ علماء کرام سے سنے بھی ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے لیے بھی آگے ویڈیو ہم ضرور بنائیں گے۔ تو حضرات محترم، جس طرح سے آپ ہمارے ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ ہم کس طرح سے قرآن مقدس جو بوسیدہ ہو چکے ہیں، قرآن مقدس کے نسخے اور پاڑے وغیرہ وغیرہ اور ان کے جانماز وغیرہ جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی بعض لوگ جلا دیتے ہیں اور یہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم اس جانماز پر نماز پڑھیں، اس چڑھائی پر ہم نماز پڑھیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی اسی طرح سے دفن کر دیا جائے۔ قرآن مقدس اور پیٹیاں اور جو رحل وغیرہ ہے اس کو بھی دفن کرنا بہتر ہے۔ کیوں کہ جس پر قرآن پاک رکھا جائے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، کیونکہ عالم جو چیز اعلی درجے میں ہے اور اس کے ساتھ وہ چیز مل جاتا ہے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ بھی کمتر نہیں ہوتا بلکہ وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بہتر یہی ہمیں لگا کہ ہم جو ہے ہمیں جو یہ ہے کہ جہاں کئی مسجدوں میں قرآن پاک اس طرح سے ہیں یا گھروں میں ہیں یا نسخے ہیں یا اخبارات ہیں جس میں قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث مبارکہ، اللہ رسول اور ملائکہ کے نام اس میں جو موجود ہے، اس کو ہم اسی طرح سے قبر وغیرہ میں دفن کر دیا جائے۔ یا یوں نہیں کہ کسی پرانے قبر میں ہم دفن کر دیں، بلکہ نئے سرا سے ہم قبر کو کھودیں یا کوئی ایسی پاک جگہ گڈھا کو کھودیں، یا بہتر یہ ہے کہ کسی قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیں، کیونکہ قبرستان وغیرہ میں لوگوں کا چپل پہن یا جوتے یا چپل پہن کر جانا نہیں ہوتا ہے، اور ایسی جگہ دفن کرے کہ دو قبروں کے بیچ میں، تاکہ لوگوں کا ادھر سے گزر بھی زیادہ نہ ہو۔ کیوں کہ قرآن مقدس اور جو اوپر جو تختے یا پٹیے وغیرہ یا پتھر وغیرہ کا سل لگائے جاتے ہیں وہ اس طرح سے بھی لگا دیا جائے، کیونکہ ہم نے بھی اپنے ویڈیو میں وہ چیز نہیں دکھائے ہیں کیونکہ اتنا لمبا چوڑا ویڈیو بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرتے، کم وقت میں بنانے کی کوشش بھی کرتے اور چھوٹا سے چھوٹا ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اسی طرح سے قرآن مقدس کو دفنا دیں۔ کہیں پہ بھی آپ کے مسجد میں، گھروں میں یا آپ کے آس پاس کے مسجدوں میں ہیں، آپ امام صاحب کو لے کر کے وہاں جا کر کے قرآن مقدس کو اسی طرح سے جو ہے تدفین کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر عطا ضرور کرے گا، کیونکہ ان کا اجر و ثواب بہت ہے۔ کیونکہ جس چیز کا بے ادبی ہو اس کو ہم ادباً اور اس کا عزت و تقریم کے لیے اس کو دفن کر دیں اور لوگوں کو گناہوں سے بچائیں تو کتنا بڑا ثواب عظیم ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کتنا عذر و ثواب دیا جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرات محترم، آپ ہمارے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور جو مسائل ہم پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس کو سنا کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اذن صراط مستقیم، شریعت مصطفیٰ، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت سے ہم کو شراب عطا فرمائے۔ السلام علیکم